مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے خفایا و غیوب منزہ عن کل شیء وعیوب شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ختمی مرتبت پر بے شمار مرتبہ درود و سلام، اور حضور نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور طفیل سے آل و اصحاب، اولیاء امت، علماء حق اہل سنت و جماعت پر بے شمار مرتبہ درود و سلام۔ اللہ تعالی جل جلالہ قرآن پاک کی سورہ حدید 27ویں پارے میں سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے: لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ جن صحابہ نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا، جہاد کیا، وہ دوسرے صحابہ کے برابر نہیں، ان کی شان ان سے زیادہ ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ یہ درجے میں ان سے زیادہ ہیں، زیادہ بڑے ہیں جو اس کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ دو قسم کے صحابہ کرام اس آیا میں صحابہ کے دو درجے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک وہ جو فتح مکہ سے قبل ایمان لائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا، اور دوسرے وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ تو وہ جو فتح مکہ سے قبل ایمان لائے تھے، اللہ فرماتا ہے ماں بعد والوں سے ان کی شان زیادہ ہے۔ اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، انہوں نے خرچ کیا، جہاد فی سبیل اللہ کیا، ان سے فتح مکہ سے قبل ایمان لانے والے، خرچ کرنے والے اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے صحابہ کا مقام زیادہ ہے۔ اب اس میں دو درجے کر دیے، فتح مکہ سے قبل اور فتح مکہ کے بعد سارے صحابہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور یہ سارے صحابہ کلن فتح مکہ سے قبل اور فتح مکہ کے بعد جتنے بھی صحابہ ایمان لائے، قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے۔ قرآن ان کا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس کو بیان کر کے فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ اب اس میں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، سارے صحابہ کا حسن عاقبت، سب کے لیے حسنہ، جنت کا بھی اس میں ثبوت آ گیا، اور اس میں ان کا ثواب بھی آ گیا، درجے بھی آ گئے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم کرتے ہو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، جو تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا۔ اسی طرح دیگر آیات میں بھی
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمتوں کو قرآن کریم برہان رشید نے جا بجا آیات میں بیان فرمایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں جو امت کو وصیت فرمائی ہے وہ یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف کرنا اور میرے صحابہ کو میرے بعد سب و شتم کا نشانہ نہ بنانا شروع کر دینا۔ من احبہم فقد احبانی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت ہے، ڈائریکٹ محبت نہیں ہے، حضور کی وجہ سے محبت ہے۔ ومن ابغضہم فقد ابغضنی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ومن آذى اللہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی فیوشک ان یأخذہ، قریب ہے کہ اللہ اس کی پکڑ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے گرفتار کرے گا عذاب میں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی پکڑ فرمائے گا۔ یہ وہ وصیت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں امت کو ارشاد فرمائی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میرے صحابی کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبانوں کو روک لو، فامسکو، اپنی زبانوں کو روکو، اپنے خیالات پر پابندی لگاؤ، ان کے بارے میں سوچیں بھی پاکیزہ ہو اور تمہاری گفتار بھی پاکیزہ ہو، افکار سے لے کر گفتار تک پاکیزگی کا سلسلہ ہو۔ امام محب الدین طبری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس پر بڑا جو ہے صفحہ نمبر 19 سے لے کر اپنی کتاب جو ہے الریاض النظیرہ فی مناقب العشرہ، امام احمد بن عبداللہ طبری جن کو امام محب الدین طبری کہا جاتا ہے، صفحہ نمبر 19 سے لے کر 23 تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے کچھ احادیث روایت فرمائی ہے۔ فرمایا لا تمس النار احد ممن رآنی اور آمن رآنی ممن آمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اور جو مجھ پر ایمان لایا، ان میں سے کسی کو بھی آگ نہیں چھوئے گی، کسی کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنوا الی اصحابی ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ کے ساتھ نیکی کرو پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں تابعین ہیں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ اکریم و صحابی کے الفاظ بھی اگلی روایت میں اکریم و صحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ کا اکرام کرو پھر جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور پھر جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہاں تابعین تک بات آ گئی ہے، صحابہ کا اکرام اور صحابہ کے جو ساتھ ملے ہوئے زمانے والے لوگ ہیں تابعین ہے، اور پھر جو ان کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ہیں تابعین ہیں، ان کے اکرام کی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرما دی۔ فرمایا ان کا اکرام کرو، نیکی بھی کرو، ان کا اکرام بھی کرو۔ اور آگے سیدنا
انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احسن القول فی اصحابی فقد بریء من النفاق، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں زبان کو کنٹرول کیا، خیالات پر پہرا دیا، اچھی بات کہی میرے صحابہ کے بارے میں، ومن احسن القول، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں احسن قول کیا ہے، اچھی بات کہی، فقط بریء من النفاق، تو وہ منافقت سے بری ہے، ومن اساء القول فی اصحابی، اور جس نے میرے صحابہ کے بارے میں سوء قول کیا، بری بات کہی، کان مخالفا لسنتی، تو اس نے میری سنت، میرے حکم کی مخالفت کی ہے، اور میری سنت کی مخالفت کی ہے۔ سنت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا تھا، فرمایا تم میں سے کوئی کسی کی شکایت میرے پاس آ کر نہ کرے، میں چاہتا ہوں کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میں تم سب کے بارے میں اپنے صدر کو، اپنے سینے کو صاف لے کر جاؤں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم میں سے کسی کے بارے میں بھی میرے دل میں کوئی شکوہ شکایت پیدا نہ ہو، اس طور پر میں دنیا سے جاؤں۔ جب جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت کریمہ کیا ہے؟ صحابہ سے محبت کرنا، صحابہ کی تحسین کرنا، ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا جو ان کو اللہ جل شانہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے حاصل ہوا۔ فرمایا جس نے میرے صحابہ کے بارے میں بری بات کہی، اس نے میری سنت کی مخالفت کی، اور صرف یہی نہیں، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ پلٹنے کا، کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ جانے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں افکار پر بھی پیرے لگا دیے ہیں اور گفتار پر بھی پیرے لگا دیے ہیں۔ اور اگلی روایت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں امروا ان یستغفروا لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فسبوہم، ان کو حکم تو یہ تھا کہ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم کے بارے میں استغفار کریں، ان کے لیے استغفار کریں، حکم تو یہ تھا۔ اور انہوں نے طریقہ جو اختیار کیا وہ سابق کا طریقہ اختیار کیا ہے، فسبوہم، انہوں نے سب و شتم کرنا شروع کر دیا، سب و شتم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا صحابہ سے، یا ایھا الناس احفظونی فی اخطانی، اے میرے صحابہ، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، احفظونی فی اخطانی، میرے رشتہ داروں کے بارے میں حفاظت کرو، میرے رشتہ داروں کے بارے میں حفاظت کرو، واصحابی واصحابی، میرے عزیزوں کے بارے میں اور میرے صحابہ کے بارے میں۔ اور یہاں ایک لفظ ہے، یہ بھی یہ سلسلہ شروع ہوا تھا شروع میں یہ بے فیضی والا، اس سلسلے میں مجھے جامعہ نعیمیہ کی طرف سے ایک میٹنگ میں شرکت کی دعوت دی گئی جامعہ رسولیہ شرازیہ میں، تو وہاں پر کچھ مولوی تھے سوئے حجاز والے، وہاں میٹنگ تھی، تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے، یہ وکالت کرتے ہوئے فیضی کی یہ دلیل دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، جب عام صحابہ کو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ
یا ہجرت مدینہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کو ہجرت مدینہ سے قبل کے مسلمانوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں جب احتیاط برتنے کا حکم ارشاد فرمایا تو ان کو جن لفظوں میں خطاب فرمایا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اور یہ فیض گیری میں لکھا ہے، یہ شرح خصائص علی کے اندر اس نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ آپ کو پتہ ہی علاقے والے تو اچھی طرح آگاہ ہے اس بات سے، جو سلسلہ ہمارا بنا تھا تو اس نے اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے۔ وہ یمن سے آنے والی والی غنیمت میں ایک لونڈی بھی تھی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے وہ صحبت کر لی تقسیم سے پہلے۔ تو صحابہ کا کچھ اختلاف ہوا، جن میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، اور بھی کچھ صحابہ تھے، ان کے اختلاف ہوا۔ تو انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ نے یہ تقسیم سے پہلے جو صحبت کی ہے تو یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ تو بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی تو اس میں بھی یہ الفاظ تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو مولوی صاحب نے وہاں پر میٹنگ میں بیٹھے بیٹھے کی بات کی، انہوں نے کہا جی دیکھیں، جو ہجرت مدینہ یہ فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ کرام ہیں ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کے الفاظ سے کہا، یاد فرمایا، اور جو بعد میں ایمان لانے والے ان کو یا ایھا الناس فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ صحابیت کی وہ معروف تعریف جو ہے اس میں وہ داخل نہیں ہے۔ تو اس موقع پر جو کچھ ہمارے اکابر علماء تھے تو وہ بات کر رہے تھے، میں ادباً خاموش رہا۔ تو پھر جب میں نے ضرورت محسوس کی کہ نہیں، مجھے بھی اس میں درمیان میں وہ تھوڑا سا بولنا چاہیے، بات واضح نہیں ہو پا رہی، تو پھر میں نے یہ بات کی کہ یہ جو آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، سورہ بقرہ پہلے پارے میں ابتدا کے اندر ہی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح یہ لوگ، یہ ناس، یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، وہ بولے کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے آئے؟ الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، خبردار بے شک یہی پرلے درجے کے بے وقوف ہیں، اور ہیں بھی پرلے درجے کے ڈنگر، ولكن لا يعلمون، جانتے بھی کچھ نہیں ہیں، جاہل ہے پرلے درجے کے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آیت تو سورہ بقرہ کی جو آیت ہے یہ بال اتفاق مدنی ہے، ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور یہ جن کے سامنے وہ آ کے کہتے تھے منافقین کہ ہم ایمان لائے، تو قرآن پاک میں ہے نا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطان صفت سرداروں کے پاس جاتے، اپنے بڑکوں کے ساتھ بڑوں کے پاس جاتے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، ہم جو ان کو جا کے کہتے ہیں ہم ایمان والے۔ میں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ والی، یہ جو آیت ہے یہ بالاتفاق مدنی ہے، اور جن سے وہ استہزاء کرتے تھے وہ کون تھے؟ جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، جناب مولا علی اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان سے اب حدیث میں ہجرت مدینہ کے بعد یا فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کے لیے اگر حضور نے کسی خطاب میں یا ایھا الناس کہہ دیا تو تم نے اسی کی بنیاد پر ان کو تو صحابیت کی معروف تعریف سے خارج کر دیا۔ تو یہاں جو جلیل القدر صحابہ سابقون اولون ہیں جن کی شان ساری امت میں زیادہ ہے، ان کو قرآن ناس کہہ رہا ہے، تو بتاؤ یہ صحابیت کی تعریف میں رہتے کہ نہیں رہتے؟ ان کو تو قرآن پاک نے الناس کہا ہے نا، کہ منافقوں سے فرمایا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ،
آمن الناس کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ ایمان والے لائے ہیں، تو یہاں ان کو ناس کہا گیا ہے، لوگ کہا گیا ہے، تو یہاں بتاؤ کہ یہ بھی صدیق اکبر بھی، عمر فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، مولا علی بھی، اور ہجرت مدینہ کرنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن کے پاس آ کر وہ منافقین کہتے تھے ہم ایمان لائے، اور اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس جا کر کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے استہزاء کرتے۔ تو بتاؤ یہ صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی، قرآن پاک نے جو ناس کا لفظ ان کے بارے میں کہا ہے، تو یہ صحابیت کی تعریف میں تو بھی اللہ کی عزت کی قسم خاموشی تھی، اور کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، کوئی جواب نہیں تھا۔ امام محب الدین طبری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیپٹر میں آپ کے بارے میں جو پہلا حصہ ہے کتاب کا، اس میں 3 روایتیں بیان کی ہیں، روایت نہیں 243 اور 245، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی کے ساتھ جن کے گھر تھے اور جن کے دروازے مسجد نبوی شریف میں کھلتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دروازے بند کروا دیے۔ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا دروازہ کھلا نہ رہے، سب دروازے بند کر دو، مستقل دروازے بند کر دو، اور کسی کا دروازہ کھلا نہ رہے۔ تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے، کچھ لوگوں نے بعد میں بات کی، اتقولون سد ابوابنا وتارک باب خلیلہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سد ابوابنا غیر باب خلیلہ، ہمارے دروازے بند کروا دیے ہیں اور اپنے خلیل کا دروازہ جو ہے بند نہیں کروایا۔ یہ ایک وسوسہ پیدا ہوا، وبلغ ذالک، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات پہنچی، فقام فیہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان میں کھڑے ہوئے، ان صحابہ میں کھڑے ہو کر حضور نے خطاب فرمایا، فقال، حضور نے فرمایا اتقولون سد ابوابنا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ حضور نے ہمارے دروازے بند کر دیے ہیں، وترک باب خلیلہ، اور اپنے خلیل کا دروازہ چھوڑ دیا ہے، ملولا کان علی منکم خلیل کان ہوا خلیلی، فرمایا ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم میں سے پھر میرا کوئی خلیل بنتا، تو جو میرا خلیل ہے کان ہوا خلیلی، صدیق اکبر میرے خلیل ہیں، ولیکن، اور لیکن وہ اللہ کے بھی خلیل ہیں، جو میرا خلیل ہے وہ اللہ کا بھی خلیل ہے۔ آگے جو الفاظ سے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي، کیا تم میرے لیے میرے صحابی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ یعنی یہ جو بات تم نے کی ہے ان کے بارے میں کہ ان کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور ہمارے دروازے بند کر دیے، تو میرے لیے میرے صحابی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ اسی طرح ایک روایت میں جناب عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ جناب عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی بات ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جناب صدیق اکبر نے جا کر صورتحال عرض کر دی۔ الفاظ یہ ہیں، فَأَعْرَضَ أَبُو بَكْرٍ عَنْهُ لِقَرَابَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَكِنَّهُ شَكَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے جناب عقیل بن ابی طالب کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن جا کے شکایت کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی الفاظ یہ فقام النبی، وہاں بھی یہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں یہ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے، فقال، تو حضور نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا، الا تدعون لی صاحبی،
کیا تم میرے لیے میرے صاحب کو، میرے صحابی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ قرآن پاک نے بھی ان کو صاحب کہا ہے، صاحب ہو کہا تھا قرآن پاک نے بھی، اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی روایات میں، احادیث میں بھی بار بار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے خاص یہ لفظ ارشاد فرمایا، صاحبی، میرے صاحب، میرے صحابی، فرمایا میرے صحابی، میرے صاحب کو تم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہاں یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے صاحب کہا، اور وہاں وہ صحابہ جن کے دروازے مسجد نبوی شریف میں کھلتے تھے ان کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب کہا۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی اس سلسلے میں ملتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جن کے دروازے، جن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے مسجد نبوی شریف میں کھلتے تھے، انہوں نے جب بات کی کہ ہمارا دروازہ حضور نے بند کروایا ہے، تو جناب صدیق اکبر کا دروازہ بند نہیں کروایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تعلیماً اور تأدیباً کچھ گفتگو ارشاد فرمائی اور فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي، اور یہاں جناب عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَدْعُونَ لِي صَاحِبِي، دونوں کا قریباً ترجمہ ایک ہی ہے، کیا تم میرے لیے میرے صحابی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ یعنی ان کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو، ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ان کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عقیل بن ابی طالب کے مقابلے میں، اور وہ صحابہ جن کے دروازے مسجد نبوی شریف میں کھلتے تھے ان کے مقابلے میں جناب صدیق اکبر کو صاحب فرمایا صحابی، تو سوال یہ ہے کہ کیا دوسرے صحابہ صحابی نہیں ہیں؟ دوسرے صحابہ صحابی نہیں رہے؟ مطلقاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جزمت و شان قرآن و سنت میں مذکور ہے، تو اس میں تو قرآن پاک نے فرمایا کل وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اولئک هم المتقون، یہ متقی ہیں، اولئک هم المؤمنون، یہ مومن ہیں۔ تو جو صحابہ کا ایمان تسلیم نہیں کرتا تو وہ تو بہت بڑا بے ایمان ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح یہ لوگ میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے، تو منافقین کا طرز عمل یہ ہے کہ پھر ان کے ایمان میں تان کرتے ہیں، اور تان کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا جس طرح یہ ایمان لائے بے وقوف اس طرح ہم ایمان لائیں۔ تو پتہ چلا کہ مطلقاً جہاں منافقین کی بات ہے وہ تو سلسلہ ہے، لیکن ایک بات تحدیداً ہمیں حاصل ہوئی، وہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان دراز ہونا یہ مومنانہ شان نہیں ہے، یہ منافقانہ طرز و اطوار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، فرمایا من احب اصحابی و ازواجی و اہل بیتی، جس نے میرے صحابہ سے اور میری ازواج امہات المؤمنین سے اور میرے اہل بیت سے، یہاں حضور نے سب کو جمع فرما دیا۔ کچھ احادیث ہیں جو اہل بیت کے تنہا فضائل پر دلالت کرتی ہیں، کچھ احادیث ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علیحدہ فضائل پر دلالت کرتی ہیں، کچھ وہ احادیث ہیں جن میں امہات المومنین کی الگ الگ شان کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو دامن رحمت پہ لیتے ہوئے امت کو یہ سبق دیا ہے، فرمایا من احب اصحابی و ازواجی و اہل بیتی، جس نے میرے صحابہ سے، میری ازواج یعنی امہات المؤمنین سے اور میرے اہل بیت سے محبت کی اور ان میں سے کسی کو تان نہیں کیا،
فرمایا خرج من الدنیا علی محبتہم، دنیا سے گیا تو ان کی محبت پر چلا گیا. فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں غلامانہ حیثیت میں ہوگا. میرے غلاموں میں قیامت والے دن اس کو جگہ ملے گی میرے درجے کے اندر. اب یہ میں نے ترجمہ اس لیے وسیع کر دیا ہے، مفہوم واضح اس لیے کیا ہے، وہاں میرے غلاموں میں جگہ ملے گی یہ تو بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو درجہ ہے میں قیامت والے دن وہ میرے درجے میں ہوگا. تو جو حضور کا درجہ ہے وہ تو سب سے بڑا ہے. تو امتی محبت صحابہ اور حب امہات المؤمنین اور حب اہل بیت کی وجہ سے اس درجے میں جائے گا تو کس حیثیت میں جائے گا؟ جبکہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ درجہ نہیں ملا جو حضور کو ملا ہے. تو جب امتی اس درجے میں چلا جائے گا تو کس حیثیت میں؟ حضور کے خادموں کی حیثیت سے. صحابہ، امہات المومنین اور اہل بیت جن کی محبت میں یہ دنیا سے گیا ہے ان کے غلاموں کی حیثیت سے اور نوکروں کی حیثیت سے وہاں جائے گا. غلامان صحابہ اور غلامان اہل بیت، غلامان امہات المؤمنین، غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر جگہ پائے گا. میں جن بلند مرتبت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج بات کرنا چاہتا ہوں، آج 23 رجب المرجب ہے، کل 22 رجب المرجب تھی، اور میں نے پچھلے جمعہ المبارک کے اندر اس کی وضاحت کی تھی کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے کا نام لے کر کے 22 رجب کو کنڈے کا ختم دلایا جاتا ہے، اصحال ثواب کیا جاتا ہے، تو جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش جو ہے وہ 17 ربیع الاول ہے، اور آپ کا جو یوم شہادت ہے جمہور اندر جمہور وہ 15 رجب ہے. اور بھی اقوال ہیں، 15 رجب المرجب ہے، ایک 15 شوال کا بھی ہے، اور بھی اقوال ہیں. جناب امیر المؤمنین جناب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور جہاں تک جناب امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو ان کا جو یوم شہادت ہے وہ 22 رجب المرجب ہے. تو وہ جو اندر باہر سے کالی قوم ہے وہ 22 رجب المرجب کو کھانا پکانا اور اس پر شرائط رکھنا کہ عورتیں کھائیں مرد نہ کھائیں اور باہر لے کر نہ جائیں وغیرہ وغیرہ، عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ ان کے ہاں مروج ہے 22 رجب المرجب کو. دشمنان صحابہ ہیں. تو پھر اس لیے اہل سنت و جماعت کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ جب آلریڈی آپ نے کھانا تو پکایا ہی ہوتا ہے، تقسیم بھی کرنا ہے، لوگوں کو کھلانا بھی ہے، تو کیا ہی عمدہ ہو، اچھا ہو کہ آپ کسی خطیب کو بلائیں، کسی مقرر کو، کسی عالم دین کو، کسی عالمہ کو، معلمہ کو بلائیں. خواتین کا پروگرام ہو تو خواتین میں خاتون کو، مردوں کا پروگرام ہو تو مردوں میں مرد کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواتین پردے میں ہوں اور ان کو بھی آواز پہنچے، اور خطیب صاحب، عالم صاحب، واعظ مردوں میں بیٹھ کر بآواز بلند خطاب فرمائیں، ہماری بہنیں بھی سنیں، بھائی بھی سنیں، دونوں کی صلاح ہو جائے. اور جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر بھی اور دیگر ائمہ اہل بیت مطلقاً اہل بیت کی عظمت و شان پر بھی بیان ہو، صحابہ کی عظمت و شان پر بھی بیان ہو،
اور پھر بعد میں بالخصوص جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خاتم وحی خال المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر بھی بیان ہو جائے، جڑ کٹ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو درمیان میں انہوں نے رستہ بنایا اپنا رستہ بنایا تو انشاءاللہ اس کی جڑ کٹ جائے گی۔ آپ کو علیحدہ سے اہتمام تو کرنا نہیں پڑے گا، جن کو آپ نے تقسیم کرنا ان کو بلا لیجئے، جن کو تقسیم کرنا ان کو ہی بلا لیجئے، ہمسایوں گوانڈی ہمسایوں کو بلا لیں، محلے والوں کو بلا لیں، ایک چھوٹی سی محفل کر لیں اور اس میں خطاب ہو جائے، عظمتوں کے بیان ہو جائے، نئی نسل کو بھی ان کے دلوں کو بھی محبتوں کا پانی مل جائے، یہ محبتوں کی تازگی نئی نسلوں تک بھی پہنچ جائے، عقیدتوں کی تر و تازگی ان پودوں کو بھی مل جائے تو مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ جناب امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہاں ایک اعتراض ہوا تھا مسجد میں ہی کہ آپ خال المؤمنین ان کو کیوں کہتے ہیں؟ تو بھائی وہ روایات میں کتب کے اندر یہ بات آتی ہے، ائمہ ہدیٰ نے لکھا، بزرگوں نے لکھا، مورخین نے لکھا، سب نے لکھا، تو اس لیے ہم ان پر اعتماد کرتے ہوئے جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں اور جن کا رستہ ہم ہر رکعت کے اندر نماز کے اندر مانگ رہے ہوتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہوئے یہ جو تحریص ہے اللہ کی بارگاہ سے ہدایت یافتہ بندوں کے رستوں پر چلنے کے لیے، مومنین کے لیے، تو اس تحریص پر عمل کرتے ہوئے اس حرص کی خاطر ہم ان کی بات کو بھی مانتے ہیں کہ قرآن و سنت کو جو سمجھنا ہے تو یہ بزرگان دین کا جو سلسلہ ماسورہ ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، صحابہ نے حضور سے سمجھا، تعلیم پائی، اور ان سے تابعین نے، تابعین سے تابعہ تابعین نے، ان سے اتباع تابعین سے، اور انہوں نے پھر سلسلہ در سلسلہ یہ نسلوں کا سفر طے کرتا ہوا بزرگان دین، مفسرین، محدثین، فقہاء، ان کے ذریعے یہ امانتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو دین کو اچھی طرح سمجھنے والے ہیں، دین کی فقاہت رکھنے والے ہیں، اور دین ہم تک پہنچانے والے ہیں، اور جن کی کتب سے، جن کی تحریرات سے دین باقی ہے، جن سے ہمیں دین ملتا ہے، ملا ہے اور ملتا رہے گا، تو پھر ہم ان پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ فلاں بزرگ نے یہ بات لکھی۔ امام عماد الدین ابن کثیر دمشقی، انہوں نے جہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے، البدایہ والنہایہ کی 5ویں جلد ہے میرے پاس، صفحہ نمبر 8، اس کے اوپر لکھا ہے خال المؤمنین وکاتب وحی رب العالمین، یہ مومنین کے ماموں ہیں، ان کی ہمشیرہ صاحبہ جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی ہیں۔ میں اب محتاط الفاظ بول رہا ہوں، عامیانہ لفظ نہیں بول رہا، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں کہ ان کی ہمشیرہ ام المؤمنین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ہے، امت کی ماں ہیں، تو یہ مومنین کے ماموں ہوئے، خال المؤمنین ہوئے۔ اور آگے جو بات لکھی انہوں نے امام ابن کثیر نے، وَقَاتِبُ وَحْيِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کی وحی کے کاتب بھی ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلم ہوا و ابوہ و امہ ہند بنت عتبہ، یہ جناب امیر معاویہ اور ان کے والد محترم جناب ابو سفیان اور ان کی والدہ محترمہ جناب ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ اسلام لائے،
اور قبل یوم الفتح، فتح مکہ کے دن، وقد رویہ ام معاویہ انہ قال، اور جناب امیر معاویہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اپنے اسلام کے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں اسلمت یوم عمرۃ القضاء، میں عمرہ قضاء، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، بیعت رضوان ہوئی تھی، وہ واقعہ ذہن میں لائیے۔ اور پھر جب حضور کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کو عمرہ نہیں کرنے دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس سے اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے جب تشریف لے گئے تھے عمرۃ القضاء، تو جناب امیر معاویہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں اسلمت یوم عمرۃ القضاء، میں عمرۃ القضاء کے دن ہی مسلمان ہو گیا تھا، فتح مکہ سے پہلے ہی۔ تو جن کی قرآن پاک نے کیا فرمایا سورہ حدید کی 27ویں پارے میں آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا، ان کی شان ما بعد کے صحابہ سے زیادہ ہے۔ اعظم درجۃ من الذین، وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے ہیں ان سے ان کے درجے زیادہ ہیں۔ تو اس روایت پر اگر اعتماد کیا جائے، اور اعتماد کیا بھی ہے فقہاء نے، کئی فقہاء نے اس کو بیان کیا ہے، اس پر اعتماد کیا جائے تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ عمرۃ القضاء کے دن میں مسلمان ہو گیا تھا۔ ابھی ان کے بارے میں گفتگو ہی شروع کی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اصالہ ثواب کیا کریں، کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کا دن معلوم ہو یا یوم پیدائش کا دن معلوم ہو، امہات المومنین کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، یا اولیاء کرام بعد کے اولیاء کرام علیہم الرحمہ کے بارے میں، کسی کے بارے میں اگر معلوم ہو اور جتنا ممکن ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سورہ فاتحہ تو پڑھ سکتے ہیں نا، 3 مرتبہ کل شریف تو پڑھ سکتے ہیں، جس سے اہتمام جتنا زیادہ ہو سکے فبہا، نہیں ہو سکتا تو کم از کم سورہ فاتحہ اور کل شریف 3 مرتبہ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا کریں، انشاءاللہ اس کے فیض و برکات دنیا میں بھی ملیں گے، آخرت کے اندر بھی ملیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحابہ و اہل بیت، ازواج مطہرات اور ماں باپ کے اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم ورحمہم اللہ تعالی، ان سے ہمیشہ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور حق ہر فضل والے کا فضل پہچاننے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور اس امانت کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔